پرسنالٹی آف دی ویک میں آج میں آپ کو جس شخصیت کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں وہ سابق ٹیسٹ کرکٹر و سابق چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ اعجاز بٹ ہیں، جن کا حال ہی میں 3 اگست 2023 کو طویل علالت کے باعث 85 برس کی عمر میں لاہور میں انتقال ہو گیا۔ وہ فالج کے مرض میں مبتلا تھے۔ ان کے انتقال سے پاکستان کرکٹ کا ایک عہد اپنے اختتام کو پہنچا۔ آئیے ان کے کرکٹ کیریئر پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ اعجاز بٹ 10 مارچ 1938 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم پنڈی میں سینٹ میری اسکول سے حاصل کی۔ وہاں سے میٹرک کرنے کے بعد انہوں نے حسن عبدال کیڈٹ کالج جوائن کیا۔ اسی کالج سے دوران تعلیم 1935 میں انہوں نے اپنا پہلا فرسٹ کلاس کرکٹ میچ کھیلا۔ یہ میچ بہاولپور اسٹیٹ کے خلاف بہاولپور میں کھیلا گیا۔ انہوں نے فرسٹ کلاس کرکٹ کا آغاز بحیثیت وکٹ کیپر کے کیڈٹ کالج حسن عبدال سے فراغت کے بعد وہ گورنمنٹ کالج لاہور میں تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ کالج کی کرکٹ ٹیم کے لیے بھی کھیلتے رہے۔ بعد ازاں MCC کی کرکٹ ٹیم پاکستان کے دورے پر آئی تو ڈومیسٹک کرکٹ میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے اعجاز بٹ کو لاہور میں کھیلے جانے والے میچ میں کھیلنے کا موقع دیا گیا، جس میں انہوں نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے پہلے ہی میچ میں اچھی پرفارمنس دیتے ہوئے 97 رنز کی عمدہ اننگز کھیلی۔ 1957-58 میں وہ ابھی یونیورسٹی کے طالب علم ہی تھے کہ انہیں ویسٹ انڈیز کے خلاف کھیلی جانے والی ٹیسٹ سیریز کے لیے سلیکٹ کر لیا گیا، لیکن انہیں وہاں ٹیسٹ کھیلنے کا موقع نہ مل سکا۔ 1959 میں جب ویسٹ انڈیز کی کرکٹ ٹیم 3 ٹیسٹ میچز کی سیریز کھیلنے کے لیے پاکستان کے دورے پر آئی تو اس سیریز میں کراچی میں کھیلے جانے والے پہلے ٹیسٹ میں انہیں ٹیسٹ کیپ دی گئی۔ اس ٹیسٹ میں ان کی کارکردگی انتہائی متاثر کن رہی۔ انہوں نے پہلی اننگز میں 14 اور دوسری اننگز میں 41 رنز کی ناقابل شکست اننگز کھیلی، جبکہ ڈھاکہ میں کھیلے جانے والے دوسرے کرکٹ ٹیسٹ میں وہ اچھے کھیل کا مظاہرہ نہ کر سکے۔ انہوں نے پہلی اننگز میں 2 اور دوسری اننگز میں 21 رنز بنائے۔ اس سیریز کے تیسرے اور آخری ٹیسٹ میں جو لاہور کے مقام پر کھیلا گیا، وہ پہلی اننگز میں 47 اور دوسری اننگز میں 2 رن اسکور کر سکے۔ اس سیریز کے بعد جب آسٹریلوی ٹیم 3 ٹیسٹ میچز کی سیریز کھیلنے کے لیے پاکستان کی سرزمین پر آئی تو انہیں ڈھاکہ اور کراچی میں کھیلے جانے والے ٹیسٹ میچوں میں کھیلنے کا موقع دیا گیا۔ کراچی میں کھیلے گئے تیسرے ٹیسٹ کی پہلی اننگز میں 58 رنز 367 منٹ میں بنا کر انہوں نے دنیا کے 13ویں سست رفتار بلے باز ہونے کا اعزاز حاصل کیا۔ 1960-61 میں دورہ بھارت کے لیے ان کی سلیکشن ضرور ہوئی، لیکن وہ اس دورے میں کوئی ٹیسٹ کھیلے بغیر ہی وطن واپس لوٹے۔ 1962 کے موسم گرما میں پاکستان کی ٹیم نے انگلینڈ کا دورہ کیا تو وہ ایک بار پھر ٹیم میں جگہ بنانے میں کامیاب ہو گئی، لیکن اپنی زندگی کی آخری ٹیسٹ سیریز میں انہوں نے انتہائی مایوس کن کھیل پیش کیا۔ وہ 3 ٹیسٹ میچوں میں صرف 67 رنز اسکور کر پائے۔ اس سیریز کے بعد انہوں نے ٹیسٹ کرکٹ سے ریٹائرڈ ہونے کا اعلان کر دیا۔ انہوں نے 8 ٹیسٹ میچوں میں پاکستان کی نمائندگی کی اور 19.92 کی اوسط سے 279 رنز اسکور کیے، جس میں ان کا بہترین اسکور 58 رنز رہا، جبکہ بحیثیت وکٹ کیپر انہوں نے 5 کیچ بھی کیے۔ اعجاز بٹ نے 67 فرسٹ کلاس میچوں کی 120 اننگز میں 8 بار ناٹ آؤٹ رہ کر 3842 رن 7 سنچریوں اور 7 ہی نصف سنچریوں کی مدد سے اسکور کیے۔ کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کے بعد بھی انہوں نے اس کھیل سے اپنا رشتہ برقرار رکھا۔ وہ 1986 سے 1988 تک کرکٹ بورڈ کے سیکرٹری رہے، جبکہ 2008 سے 2011 تک پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین بھی رہے۔ آخر میں میری آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔